علیہ تحیت و ثنا کی پیدا فرمایا، اور آج بفضل ہی تعالیٰ ماہ ربیع النور کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہم ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ جس عقیدت اور جس محبت سے آپ احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ ایک ایک قدم کا بدن اجر عظیم عطا فرمائے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ اللہ رب العزت کے انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے مالک کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کبھی بھی تم اپنے مالک کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کے اہل انسانیت پر لاتعداد احسانات ہیں، اور اللہ نے انسان کو بہت سے انعامات سے نوازا ہے، لیکن کسی احسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان نہیں جتلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس احسان کے حوالے سے پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت تمہیں مل جائے تو فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم بھی اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ہر اس شے سے یہ بہتر ہے جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو فضل کا اور دوسرا رحمت کا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا فضل بھی قرار دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رحمت بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کبھی بھی گروہوں میں نہ بٹو، ایک امت بن جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے خدا نے تمہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، اصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہی وجہ تھی کہ اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بائی بائی بن گئے۔ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، میں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر خدا نے ہمیں ایک ٹائٹل دے دیا، اور وہ ٹائٹل کیا تھا انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے مومن جو ہیں وہ آپس میں بائی بائی رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا رشتہ اسلامی رشتہ ہے، اور اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ یہ تو آپ میرے مخاطب ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں سے کروڑوں میل دور بھی ہم نکل جائیں
تو اس خطہ زمین پر جہاں پہ بھی حضور کا نام لینے والا ہے اس کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اخوت کا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ دور دراز کے علاقوں میں اگر کسی مسلمان بھائی جو ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کی تکلیف ہمیں یہاں پہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ اخوت کا رشتہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نعمت مل جانے کے بعد خدا نے ہمارے اندر ڈالی۔ نہیں تو انسان تو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ انسان جو تھا وہ تو بتوں کے سامنے جھکنے والا تھا۔ مختلف قسم کی خرافات ہم انسانوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل کیا آپ نے اس حوالے سے یقینی طور پر سنا ہوگا کہ لوگ تو اپنی ہی جگر کے ٹکڑوں کو، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کرتے رہے، اور اس حوالہ سے آپ نے جو ہے وہ علماء سے سن رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ دور کیا جانا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صدقے سے ہی جو ہے وہ عورت کو مقام حاصل تھے، اور تھوڑا سا دمہ لگنا تھا تو تم جہنم میں جا گرتے۔ میرا حبیب آیا، اس نے تمہیں بازو سے پکڑ کے جہنم سے نکال کر جنت کا راہی بنا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل ہے، حضور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اب وہ رحمت کیسی ہے؟ رب کائنات نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان اللہ يحب المتوکلین۔ اے حبیب، آپ اللہ کی رحمت سے کتنے نرم ہو گئے، آپ کا دل کتنا نرم ہے کہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے وہ تو آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی اذیتیں دی جاتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق اتنا ہی بڑھتا ہے۔ میں یہ کل ہی اس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے خدا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز فرما دیا۔ یہاں پہ لفظ جو اعلیٰ ہے وہ الاستعلاء کے لیے ہے، تفوق کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک میں خدا نے لفظ دیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کرتے تھے وہی نیکی بن جاتی تھی۔ آج ہم نماز پڑھیں گے تو نمازی کہلائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو نیکی کا اجر ملے گا، ہم جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں گے تو ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ان مبارک لمحوں کے اندر بے وضو نہ جایا کریں، باوضو جایا کریں۔ یہ طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں جائیں اور پھر درود و سلام پڑھتے جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ریلی صرف میں یہاں پہ ریلی نکال رہا ہوں یا میں جلوس کے ساتھ شرکت کر کے جا رہا ہوں تو یہ صرف حضور کی عالم کا آستانہ ہے اور اس آستانہ کے گلی بازاروں سے گزر رہا ہوں، یا آج جیسے شہر مسرور کی طرف ہم نے روانہ ہونا ہے اور شاید ہم نے صرف وہاں تک جانا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میں ریلی نکالتا ہوں تو میں جانتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جانے یا نہ جانے، لیکن جس نبی کے لیے آپ درود پڑھ رہے ہیں نا وہ مدینے میں آقا ضرور جانتے ہیں۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور پھر خدا نے حکم بھی دیا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی دل سے ہوتی ہے، اوپر سے نہیں۔ دل کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک دن کی جو ہے وہ خوشی منانی ہے۔ آج میرے حضور قبلہ عالم کا یہ آستانہ ہے، اور یہاں پہ قبلہ پیر صاحب نے یہ مشاورت کی کہ جلوس مبارک کو کسی انداز سے جو ہے وہ مختصر کر دیا جائے، لیکن اس آستانہ کے جلوس کا جو پودا لگایا یہ حضور قبلہ عالم نے خود لگایا، اور اس گاؤں کے احباب نے کہا حضرت ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب سے یہ جلوس دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جس گلی بازار سے حضور کی آمد کا جلوس نکل جاتا ہے اللہ اس احباب کی نسلوں کے عقیدوں کو جو ہے وہ محفوظ فرماتا ہے، عقیدے بچتے ہیں۔ یہی بچے جب ان جھنڈیوں کو، بلکہ لوگ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پھر وہی بچے اپنے والدین سے جب وہ اپنے گھروں کے وہ بلب بھی بند کر دیتے ہیں کہ جو وہ عرف عام میں جو ہے ان کو آگ لگتے تھے،
حضور کی آمد کے موقع پہ وہ ان کو بھی جب بند کرتے ہیں تو وہ بچہ ایک ننھا سا جو ہے وہ اپنے ابو سے پوچھتا ہے کیا ہمارے نبی نہیں ہے؟ یہ ہمیں حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں خوشی تو ہے، تو پھر ابا پھر ہم لائٹ کیوں نہیں لگاتے، ہم حضور کی آمد پہ جھنڈا کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ صرف ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر شخص کے لیے حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا۔ میرا نبی جس جس کو ملا ہے وہ گلیوں کو بھی سجا دے، وہ گھروں کو بھی سجا دے، وہ اپنے من کو بھی سجا دے، وہ اپنے دل کے اندر بھی حضور کا پیار پیدا کر لے۔ آقا جانی تو آدم علیہ السلام جب حضور مدینہ النور کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرما کر کے جب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام آپ جو ہیں جب مدینہ النور کے اندر جب حضور نے قدم رکھا تو قدم رکھنے سے قبل آقا علیہ السلام کا قافلہ جو تھا مکہ سے آ کر کے جو ہے مقام قباء پر حضور علیہ السلام جو ہے وہ رکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے چند لمحوں کے لیے وہاں پہ 3 دن کے لیے حضور قیام فرمایا اور وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کروائی جس کے اندر حضور نے پہلا جمعہ ادا فرمایا، جس کو مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہی مسجد ہے جس کو خدا فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہم نے تقویٰ کے اوپر رکھی ہے۔ وہاں پہ جس نے بھی نماز پڑھی حضور کی اقتداء میں، میرا رب فرماتا ہے یہ عام بندے نہیں ہیں، ان کے دل کو ہم نے مصطفیٰ کی محبت کے لیے چن رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پہلی مسجد کے اندر جب بنیاد رکھی، وہاں سے قافلہ جب نکلنے لگتا ہے تو اس قافلے کے اندر ایک برید عاصمی نامی شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے حضور کے پیچھے آ رہا تھا، اور آقا علیہ السلام کے پیچھے جب وہ آتا ہے تو اس نے کہا حضور مجھے پتا چلا کہ آپ کا جو ہے وہ شخص جو آپ کو پکڑ کر کے کفار کی طرف لے کر کے جائے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، رستے میں سراقہ بن مالک بن جوشم کو بھی ہم نے امان دی ہے، اس کا بھی یہی تجسس اور خیال تھا کہ ہمیں جو ہے اونٹوں سے نوازا جائے، لیکن ہم نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اب برید عاصمی آقا علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پہنچتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے حضور کا کلمہ پڑھا، عرض کی حضور اب ہم، پہلے وہ کہتا تھا حضور میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب عرض کرتا ہے حضور اب ہم جب مکہ مدینہ میں داخل ہوں گے تو ہمارا داخل ہونے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حضور میں چاہتا ہوں کہ ایک جھنڈا جو ہے وہ لہراتا ہوا ہمارے قافلے کے ساتھ ہو، لوگ سوال کریں کہ کہاں سے جھنڈا نکالا۔ حضرت برید عاصمی نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں نے اس انداز سے داخل ہونا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا بریدہ پہلے دن آئے ہو اور عجیب بات کر دی۔ عرض کی حضور عجیب تو بات ہے لیکن ایسے غلام حاضر نہیں ہوئے، میں نے مدینے میں حاضر ہونے اور جھنڈا لہراتے ہوئے حاضر ہونا۔ فرمایا کہ جھنڈا کہاں سے آئے گا؟ حضور عرض کی کہ حضور یہ میرے سر کی دستار کس مقصد کے لیے ہے؟ فرمایا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور تلوار کی انی کے اوپر اپنی دستار لہرا کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت برید عاصمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مدینہ المنورہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کر کے انہوں نے نعرہ لگایا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ سنیں حضرت برید عاصمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھی سال مل کر کے وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ پہلا نعرہ تھا۔ اور پھر فرمایا جاء رسول اللہ، مدینے والے خوشی مناؤ حضور آ گئے ہیں، جاء رسول اللہ حضور آ گئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہا اللہ اکبر، جاء محمد، اللہ اکبر، جاء محمد، جاء رسول اللہ۔ کائنات کے لوگوں خوشیاں مناؤ، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، کس وجہ سے؟ حضور آ گئے ہیں۔ بس اتنی بلند آواز سے کہیں کہ کم از کم دل کو اس فرحت کو حاصل ہو، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، کیوں؟ حضور آ گئے ہیں، بس حضور آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، یہ جلوس آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا، ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالا۔ حضرت برید عاصمی نے بتایا تھا کہ یہ محبت کا اظہار ہے، حضور کی آمد پر
یہ بات سنتے جائیں، حضور علیہ السلام کو ہم ابن اللہ نہیں کہتے، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جو کچھ تم کہہ سکتے ہو تیرے لفظوں کی تو حد ہے، حضور کے مقام کی تو حد ہے ہی نہیں۔ لا يمكن استنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ کائنات کے اندر اگر جو ہے خدا کے بعد افضل ترین ہستی ہے تو وہ فقط مدینے والے آقا کی ذات بالا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا صفات۔ اور میں حضور آ گئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چل رہی ہے، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے حضور مدینہ النور کے اندر جب قدم رکھتے ہیں، اس کو پہلے لوگ یثرب کہا کرتے تھے، پھر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، آج کے بعد فرمایا یہ یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، یہ حضور کا شہر ہے، یہاں پہ تو آنے والا بیمار بھی آئے تو وہ شفا لے کر کے جاتا ہے۔ فرمایا یہ بیماریوں کا شہر نہیں، یہ حضور کی آمد کی وجہ سے یہ نور والا شہر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پہ قدم ڈالا تو لوگ چھتوں پہ چڑھے تھے، ننھی بچیاں حضور کا استقبال کر رہی ہیں اور گا رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مالک آج 14ویں رات کا چاند نہیں طلوع ہو گیا، آج چمکتا ہوا چاند ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ ایسے لگتے ہیں، ہمارے آنگن میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی کہا مالک تیرا شکر کیوں نہ کریں، ہم تو جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی ہم حضور کی آمد پر اللہ کا شکر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ واجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہے کہ ہم حضور کی آمد پر شکر کریں۔ یہ جملہ میں آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، ایک نہیں ساری زندگی میں بھی محفل میلاد آتی رہے تو ہم چھپ چھپ کے میلاد نہیں منائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا ہی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہمارے ہی گھروں میں ہو چکی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ گھر کے اندر بیٹھ کر عرض کر رہے تھے ماری ایک کلی جامی نگلا تیرا اپنا ایک گھر آپ سنگنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ آنسو بہا رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چل رہی ہے اور قافلے والوں نے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمارا بھی جی چاہتے کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائے۔ کسی نے کہا حضور ہمارے پاس مال و متاع بڑا ہے، ہمارے پاس تعداد میں ہمارے جو ہے وہ گھر والے بھی بڑے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد کو نہیں دیکھا، فرمایا خلو سبیلی، چھوڑ دو اس کی نخیل کو، حاضی مأمورۃ من اللہ، یہ جانتی ہے کہ اس اونٹنی پہ کہاں پہ رکنا ہے۔ جس اونٹنی کو یہ معلوم تھا کہ ابو ایوب انصاری گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اس سواری کا وہ علم تھا کہ حضرت ابو ایوب رو رہے ہیں، تو مدینے والے آقا کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور نہیں جانتے کہ میرا امتی کہاں بیٹھ کر میلاد پڑھتا ہے، حضور نہیں جانتے کہ میرا امتی کہاں بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جلوس اور اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ حضور نہیں جانتے، لنگر کھاتے ہیں میرے آقا پھر بھی جانتے ہیں، آپ درود و سلام پڑھتے ہیں حضور پھر بھی جانتے ہیں، آپ مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں مدینے والے آقا پھر بھی جان رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج حضرت نے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلِ کرامت پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ خلو سبیلی، چھوڑ دو اس کا راستہ، یہ جانتا ہے اس نے کہاں پہ جانا ہے۔ ایک مقام پر جا کر کے جو ہے وہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال تھا۔ جب ننیال نانکی کے قریب سے قافلہ گزرنے لگا نا تو ننیال نے کہا حضور ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہم تو آپ کی خالہ ہیں۔ کسی نے کہا حضور ہم تو آپ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ رک کے فرمایا، اور ساتھ ہی وہاں پہ کچھ بچیاں بھی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اور انہوں نے عرض کی نحنو جوار بنی نجار، ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں، یا حبذا محمد من جاری، حضور ہم تو حق رکھتے ہیں نا کہ آپ کے پڑوسی بن جائیں۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اتحبیبنی، مجھ سے پیار کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا کن نعم یا رسول اللہ، حضور آپ سے پیار کرتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بندہ لا احبکن، پھر سنو تم پیار کرتی ہو جلوس کی صورت میں،
میں محمد بھی تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. جلوس ادا کرتے وقت یہ مت سوچے کہ حضور کی محبت آسان نہیں ہوتی. مدینے والے آقا ان بچیوں سے پوچھ رہے ہیں جلوس کی شکل میں کھڑی ہو مجھ سے پیار کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی آقا آپ سے پیار کرتی ہیں. حضور نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا واللہ انا لاحبکن، مجھ سے پیار کرتی ہو پھر میں محمد بھی تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. ارے بچیوں سے حضور اگر پیار کریں اس وجہ سے کہ وہ جلوس کی شکل میں کھڑی ہیں، حضور ان سے پیار کرتے ہیں، تو کیا حضور ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ ہم بھی تو منتظر ہیں کہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں اللہ رسول اللہ. اور میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں. میں آپ سے 3 مرتبہ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد کی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، قسم ہے اللہ کی